ہر ایک سے رواداری کرنے والے کو ذلیل و خوار نہ جانو۔ زیادہ بولنا گویا مصائب کو اپنی طرف دعوت دینا ہے۔ نیکی کر کے پچھتانا گویا اس کے اجر کو زائل کرنا ہے۔ احساس برتری نہایت گھٹیا اور قابل مذمت شے ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ ماں کی نافرمانی کی جائے اور ماں کو ستایا جائے۔ متقی و پرہیزگار وہ ہے جو ماں سوائے اللہ کسی بھی دوسرے بندے پر کبھی بھروسہ نہ کرے اور نہ اس کے سامنے ہاتھ پھیلائے۔ سب سے بہترین عورت وہ ہے جو اپنے غصے اور تنگ مزاجی پر قابو کر کے رکھے۔ نیکی وہ ہے جس سے دوسرے بھی فیض حاصل کر پائیں۔ نیکی کا سب سے بڑا سرمایہ اعتقاد و یقین پختہ پانا ہے۔ ناشکری یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احسانوں کے مقابلہ میں دنیا کے احسان زیادہ جانے جائیں۔ برائیوں سے پرہیز کر لینا نیکیاں کمانے سے زیادہ بہتر ہے۔ خود غرض وہ ہے جو کام کے وقت صرف اپنا مفاد سوچے۔ بچے گھر کی رونق ہوتے ہیں۔ جس گھر میں بچے نہیں ہوتے اس گھر میں رونق نہیں ہوتی۔ جو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کرتا وہ کسی انسان کی ہوئی نیکی کو بھی یاد نہیں رکھتا، اس کی نیکی اور بھلائی کو بھول جاتا ہے۔ برائی کا موقع ملتے ہوئے برائی سے بچ جانا بھی بہت بڑی نیکی ہے۔ جو عورت ہر وقت غصے میں رہتی ہے وہ اپنے گھر کا سکون خود ہی برباد کرتی ہے۔ انسان چلا جاتا ہے لیکن اس کا اچھا یا برا تذکرہ باقی رہ جاتا ہے۔ اگر اچھے کام کیے ہوں تو اچھا تذکرہ کیا جاتا ہے اور اگر برے کام کیے ہوں تو برا تذکرہ رہتا ہے۔ کسی کا برا مت چاہو، جہاں تک ہو سکے نیکی کی دعوت دیتے رہو۔ شکریہ کا ایک لفظ دوسرے کے دل میں قدر پیدا کر دیتا ہے۔ شکریہ کا ایک لفظ دوسرے کے دل میں قدر پیدا کر دیتا ہے۔ کسی سے بھی ملو تو اس کا شکریہ ادا ضرور کرو۔ تلخ مزاجی سے کبھی بھی دوسرے کو اپنا گرویدہ نہیں بنایا جا سکتا۔ اگر کسی کے دل میں جگہ بنانی ہے تو اس کو اچھا کھانا کھلاؤ۔ چہرے پر بادام کا رس اور چنے کی دال کا رس اور 3 قطرے شہد کے ملا کر چہرے پر لگاؤ، چاند جیسا سفید ہو جائے گا۔ خوش خلقی ایسا ہتھیار ہے جو ہر پتھر دل کے سینے کو چیر دیتا ہے اور اس کے دل میں گھر بنا لیتا ہے۔